میرا سوال یہ تھا جس کا آدھا جواب سر نے دے دیا ہے، میں دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ یا حیو یا قیوم جس طرح سارے سلاسل مختلف اذکار دیے گئے ہیں، اور ہمارے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا، تو یا حیو یا قیوم کا ورد انسانی آبادی کے لیے جو آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، یہ کتنی افیکٹو ہو سکتا ہے اس وبا کے مخصوص کے حوالے سے؟ اور دوسرا میرا سوال کا دوسرا ایسا یہ تھا کہ آج کی جو رات ہے اس میں سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے اراکین خاص طور پہ اور تمام دنیا کے انسان مسلمان کیا ایسا کریں اس خاص طور پہ اس وبا کے حوالے سے تاکہ دنیا کو اس سے بچایا جا سکے، اور اس کو بچانے کے لیے ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آج کی رات کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ جی قاضی صاحب، اچھا دیکھیں میں ابھی وہی عرض کر رہا تھا، بیچ میں ذرا سیشن مکمل ہو گیا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. دیکھیں میں نے عرض کی کہ دیکھیں جیسے ابھی صرف یہ حیو یا قیوم پر ہے کہ وہ کام کر کیسے ہے، اس کی اپنی وائبریشن پیدا ہوتی ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے تو یہ حیو یا قیوم سے آپ نے خود مستفید ہو کورونا کے ذریعے. میں نے کہا تھا کورونا یا کوئی بھی اس ٹائپ کی وائرل ڈیزیز خصوصاً، ورنہ دنیا کی ہر بیماری کا تعلق امیونٹی کے ساتھ ہے. امیون کا نظام آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں گے یا حیو یا قیوم خاص طور پہ اللہ کے باقی نام اور باقی مختلف اذکار، باقی مذاہب کے بھی اذکار، میں تو اب یہ کہوں گا بھی آپ کے یقین کو انہانس جو جو چیزیں کرتی ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، آپ کے اپنے عقیدہ جہاں پر بھی ہے، کچھ بھی ان کی پریکٹسز کرنے سے آپ کے اندر جب یقین پیدا ہو، وہ پریکٹس امپورٹنٹ ہے، وہ یقین کو بڑھائے گا تو آپ کی امیونٹی خود بخود ڈیولپ ہوگی. میری بات سمجھ رہے؟ یا حیو یا قیوم سلسلہ عظیمیہ اور باقی سلاسل میں بھی ایک اللہ کے ناموں کا ایک ایسا خوبصورت اجتماع ہے کہ جب وہ مل کے مشترکہ طور پہ ایک نقطے کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں الفاظ کے مختلف انداز کی ادائیگی سے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے یقین کے پورشن کو چھڑتا ہے. آپ کے اندر وہ جو شک اور بے یقینی آ کے چپک گئی تھی، ابھی میں نے کہا تھا جو کیچڑ کی طرح کچھ چیزیں ہمارے بدنوں کے ساتھ چپک گئی تھی، تو وہ جھاڑ دیتا ہے یا قیوم. اور اس کے اندر دور کرنے والا فریش لائف سٹریم جو اللہ کی طرف سے ہم لے کر آئے تھے، وہ کھلی ساری دوڑنے لگ جاتی ہے. جیسی وہ دوڑتی ہے، وہ قاضی صاحب یہ چھوٹی موٹی کرونے تو چھوڑتی ہے، وہ تو بہت کچھ بہا کے لے جاتی ہے. ایک تو یا قیوم اور کرونا اس طریقے سے کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن ذہن میں رہے کہ میں نے عرض کی کہ تمام احکامات کو مانتے ہوئے باقیوں کے بھی سمجھ رہے ہیں بھائی، احتیاط کرنی ہے، ہاتھ دھونا ہے، باڈی فزیکل آپ کی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. امیونٹی کے لیے باقی چیزیں بھی کھانی چاہیے، اچھی میں نے کہا کھانی چاہیے، ہے نا. یہ کھاتے ہوئے باقی کچھ کرتے ہوئے ساتھ میں جب آپ یہ کرتے ہیں نا، آپ کے اندر یقین کا جو پیٹرن ہے اس کو امپروو کر جاتی ہے. نمبر 1 جب آپ کا خود امپروو کر گیا، اب آپ مڑ جائیں آج کی رات اس وبا سے متعلقہ اسپیسیفکلی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، میں اور آپ یا اور ہمارے لوگ جو بھی سن رہے ہیں اس ٹائم. بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کو 5-10 بے یقینے آدمی کم دیں گے جن کی امیونٹی لو ہوگی. ہم کچھ بڑا تیر نہیں ماریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. بھائی کیا ہم اس صف میں آ کے کھڑے ہوں جو بے یقینی کی وجہ سے لو امیونٹی پہ؟ ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ ضرور کریں گے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اپنا یقین بڑھائیں گے تاکہ ہماری امیونٹی بڑھے، ہمارے جسم کمزور جسم ثابت نہ ہو، ہماری روح کمزور روح ثابت نہ ہو جس پہ ہر چیز حاوی ہو رہی ہے. ہم پہلا کام یہ کریں گے. گفتگو جب میں نے سٹارٹ کی تھی میں نے عرض کیا تھا برات کا اعلان کریں باقی چیزوں سے کہ بھائی ہمارا جی غلط لا تعلق کی جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کرپٹ پریکٹس جو ہماری پریکٹسز جو ہو رہی ہے چاہے کسی قسم کی بھی ہو رہی ہے، بھائی ہمارا کیا تعلق ہے؟
پہلے تو اس کا برات کا لانا. نمبر 2 میں نے کہا اپنے ارد گرد کے جانوروں کا بھی سوچیں. اپنا تو سوچیں, آپ اپنے ارد گرد کے جانوروں تک کا سوچیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے اور آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ہمیں ان کی بھی پریکٹس ہمیں پرواہ کرنی ہے سر. ہم نے اپنے آس پاس کے پودوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کیوں ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے پودے تو نہیں پروان چڑھ رہے زیادہ جو نقصانی ہے اور جو اچھے والے پودوں کو نقصان کر رہے ہیں. وہ تو پودے تو خود نہیں اکھاڑ سکتے نا اس کو, بھائی ہمارا کام ہے اس کو اکھاڑ دیں. سمجھ رہے ہیں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس ہماری بلیاں کم تو نہیں ہو رہی؟ یہ کتے کہاں غائب ہونا شروع ہو گئے؟ یہ چڑیا کیوں نہیں آ رہی میرے گھر پہ؟ پہلے کوے بولتے تھے ہمارے دیواروں کے منڈیروں پہ آ کے, کوے کیوں نہیں آ رہے بھائی صاحب؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی ہم پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر کچھ نہیں کر پا رہے, کمزور رہنے کی ایسی حیثیت سے کمزور لوگ ہیں سب لوگ, ہم یہ کہیں گے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ ضرور کریں گے, ہم آس پاس اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے متعلقین کو دیکھیں گے, اور آس پاس کے جانوروں کو بھی دیکھیں گے, ان پہ بھی نظر رکھیں گے. کورونا کیا ہر قسم کی چیزیں کہ ہم بس ہم یہ کریں گے, ہم یہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہم بالکل دعا کریں گے. آپ بھی دعا کریں گے, میں بھی دعا کروں گا, دعا بھی کریں گے. اچھا ایک اہم بات اس میں, باقی دوستوں کے بھی سوالات آ رہے ہیں. دعا کرنے کی پورا فلسفہ ہے. دعا کہنا یہ کہنا یا اللہ مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرما, یہ میرے خیال میں یہ ذہنی سستی ہے یا شارٹ کٹ تھا جو ہم نے کسی استاد نے سکھایا ہوگا, تو بس ہم نے ذہن میں بسا لیا اس کو کہ یہی دعا ہوتی ہے. دعا یہ نہیں ہے, دعا ہے آپ کی پوری ایفرٹ کرنی. ٹھیک ہے, پوری ایفرٹ کرنے کے بعد نتیجہ پہ نظر نہ رکھیں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. اس کے بعد اپنی رائے دیں, اپنی چاہت کا اظہار کرے, اللہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں اس کو بھی مجھے زیادہ میں اس کو قبول کروں گا, لیکن اگر نہ بھی ملے پھر قبول کروں. اپنی رائے جب پٹ کرتے ہیں وہ سارا یہ پورا ایک سرکل مل کے یہ کہلائے گا دعا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم وہ والی دعا بھی کریں گے جو آپ سنتے ہیں, لیکن ہمیں کیا فزیکلی بھی تو دعا کرنی ہے. لیکن ایسے طبیب کی حیثیت سے مجھے تو جانا ہے نا, میں تو جاتا ہوں اپنے کلینک پہ, مجھے جانا ہے, مریضوں سے ملنا ہے. اب بیچ میں بہت ساری مشتبہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو اب میں کیا کروں, میں نہیں بیٹھوں گا. ایسی آپ لوگوں کا کام ہے, جو بھی آپ لوگوں کا کام ہے, حساس کام ہے آپ لوگوں کے بھی, تو کیا آپ کو اگر وہ جانا پڑ جاتا ہے تو آپ نہیں جاتے, کہ جاتے ہیں نا, تو بس آپ نے جانا ہے, یہ کر رہے ہیں. جب ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے, ہم نے احتیاط کرنی ہے, ہم نے اپنے کام کرنے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں, اور ارد گرد کے مال پریکٹس سے برات کا اعلان بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. کہو چلو بھائی ہم نہیں کرتے ایسے, کہتے ہیں معاشرے میں تو یہ چل رہا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا وہ فلاں بدعت ہوگی تو فلاں ہوگی. کرسچنوں کیا تو ہم لوگ بدعت کہلاتے, ہم لوگ بدعت ہی کہلاتے ہوں گے, پتہ ہے تو پھر کرسچنوں بھی سن لیتے ہم سے بہت زیادہ. ایسے نہیں ہوتا, نمبر گیم کا چکر نہیں ہے, یہ نمبر گیم نہیں ہے. قرآن نے تو اشارہ دیا ہوا ہے, اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی بات پہ قائم رہنے والے کی تعداد تو بہت کم ہوگی. یہ اس بات کی نشانی ہے. ابھی اکثریت کو دیکھ کے چلیں گے ہم لوگ, یہ ایک بحث ہے, میں بحث کی طرف ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کوئی اور؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویل اللہ کیسے ہیں؟ جی بات بول رہا ہوں, ٹھیک ہوں بالکل الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. ہاں, آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا, اس رات کی مناسبت سے بڑی اچھی محفل آپ نے سجا رکھی ہے. سر مبارک, سر آپ کو بھی مبارکباد. تو آج تو ایک چھوٹا سا سوال میں بھی پوچھ لوں؟ جی 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 حکم کریں. اجازت ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اس محفل کی رات کی مناسبت سے تو نہیں ہے, ویسے ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے, کافی عرصے سے کچھ اس کا معنی ذہن میں نہیں آ رہا, اس کی فلسفی سمجھ نہیں پا رہا ہوں. وہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالا, یہ اگر آپ سمجھا دیں تو مشکور رہوں گا. دیکھیں دوبارہ پڑھیں ذرا. زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ, زندہ کو نکالا.
یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، جی جی تو کافی عرصے سے ذہن میں کھٹک رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی بنیادی فلسفی کیا ہے. دیکھیں لالا، اس کو سادہ طریقے سے ہم سمجھیں گے. مردہ سے زندہ، مٹی مردہ ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے بظاہر، بظاہر مردہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ جو دانا گندم کا کٹ کے گرا ہوا ہے، جس کو بھی ہم نے کرش کرنا ہے، تو مل میں ڈال کے آٹا بنانا ہے، پانی ڈالیں گے، پانی بھی بظاہر مردہ ہے. اس کے بعد اس کو بظاہر مردہ چیز آگ پہ رکھیں گے، پکائیں گے اور کھا لیتے ہیں. اتنی ساری مردہ چیزیں مل کے ہمیں کیا دے رہی؟ زندگی. زندگی دے رہی ہیں. اب سمجھ رہے؟ اچھا اس کے فلسفے کی طرف ہم نہیں جائیں گے. وہ فلسفیکل اس کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے. میں خود ان چیزوں کو اوائڈ کر رہا ہوں آج کی محفل کی مناسبت سے، کہ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ بھی ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ بھی ہے. ہلو آ رہا ہے؟ جی اچھا یہ پوائنٹ اس کے اوپر وہ چل رہا ہے کہ اپنی وہ رائے رکھتے ہیں. ہم کسی کی رائے پہ نہیں جا رہے، ہم اپنی ایک رائے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندہ سے مردہ کو نکالا، مردہ سے زندہ کو نکالا. پہلے آدم علیہ السلام کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے. زمین کی حیات کہاں کیسے ہوئی؟ زمین ایک مردہ جسم کہلائے گی. اور جب پہلی حیات ہوئی، کچھ بھی ہوئی، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف بھی جائیں اور دوسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف بھی جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف اشارہ دیتی ہیں کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا آپ کو تھوڑا سا روح کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا طبی روح کو سمجھ لیتے ہیں. چھوٹا سا ہم کہتے ہیں روح ہے ریح کا اجتماع. ریح کہتے ہیں ہوا کو یا گیسز کو. گیسز جب مختلف گیسز ایک نقطے پہ مخصوص مقدار میں مخصوص طریقے سے اکٹھی ہو جائیں تو ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے. ایک یہ طریقہ ہے حرکت کا. یہ ہو گیا روح. طبی روح کی بات کر رہا ہوں، روحانی روح کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب وہ روح جو ہے وہ مختلف پھر اس کی ذیلی شاخیں آ گئی. تو اللہ میاں نے میرے خیال میں یہ اس میں اشارہ دینے کی کوشش کی ہے. اگر مٹی، پانی، ہوا، آگ کچھ مخصوص جگہوں میں مخصوص پریشر سے اکٹھی ہوتی ہے تو زندگیاں حرکت میں آ جاتی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں تو یہی زندہ اجسام ہے، وہ موت بانٹتے کر رہے ہیں. میری بات سمجھے؟ تو یہ اللہ نے ایک عجیب ایک سلسلہ شروع کیا. ایک اور آج کی دن کی مناسبت بھی ہو جائے گی. اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے، میں ہوں جو تمہیں روز مار دیتا ہوں، میں ہوں تمہیں روز زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم روز مر رہے ہیں، روز زندہ ہو رہے ہیں، تو اس کی قریب ترین حالت کیا ملتی ہے ہمیں؟ نیند کی. نیند کو اللہ میں نے موت کے قریب قرار دیا ہے. آپ کی بات کو آپ خود ہی جوڑ لیجئے گا کہ زندگی اور موت یہ آج ڈسکس ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ نے موت کے ساتھ قریب ترین جو بات جوڑی ہے ہماری زندگی کی پریکٹس کو میں اس کو نیند کو جوڑا ہے کہ میں ہی تمہیں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں تمہاری روح میں. آپ سمجھ رہے؟ جب آپ کو اپنی زندگی اور موت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں ہم کچھ گیسز کا اجتماع ہے اور پھڑپڑا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایک شخصیت بن جاتا ہے. جیسے اس کی اپنے کریکٹرسٹکس اپنے بھی تو ہیں نا، جیسے آکسیجن کی کریکٹر ہے، ایسے ہی بھائی آپ کی مدثر کا کریکٹر ہے یا عبید اللہ کا کریکٹر ہے، تو وہ آکسیجن کا بھی ہے، اس میں کیا کاربن کا بھی ہے، وہ میتھین کا بھی ہے، وہ ہیلیم کا بھی ہے نا. تو یہ والی اگر زندگی کو سمجھ لیں کہ ایک یہ حیثیت اور ایک موت کی حیثیت کو وہ سمجھ لیں، جب آپ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں اپنی شخصیت سے. ہم نیند کی حالت میں حکیم صاحب نہیں رہتے ہم، یا آپ وکیل اور وہ جج نہیں رہتے.
وہ ایک بندہ ہے جو سو رہا ہے. تو یہ اشاراتی زبانیں قرآن نے جو استعمال کی، اللہ نے کہا کہ میں نے تمثالی زبان استعمال کی. میں جب مثال دینے پہ آتا ہوں، مثال دیتے ہوئے میں مچھر کی مثال بھی دیتے ہوئے نہیں چوکتا. میں مچھر جیسی چھوٹی چیز کی بھی مثال دے دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو مثال، ہمارا ذہن تمثالی ذہن ہے، ہم مثالوں سے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے آپ کو مثال دے کے اپنا ذہن دینے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ کوئی ہے کوشچن؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا خلیفۃ الارض، تو یہ جو ہاں خلیفہ ہے یہ ایک طرز فکر ہے یا کوئی منصب ہے؟ اور اگر منصب ہے تو کیا یہ ہر انسان کو یہ منصب حاصل ہے کہ وہ یہ حاصل کر سکتا ہے خلیفۃ الارض؟ وہ آپ نے اشارہ دیا میرے خیال میں، انی جائل فی الارض خلیفہ. جی ہم مقرر کرنا چاہ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ مقرر کر رہے ہیں خلیفہ عرض پہ انسان، اس کو مطلب اس کو آدم علیہ السلام. میرے خیال میں انسان تو بہت سارے پہلے بھی موجود تھے، ایسے جانور. انسانوں میں سے آدم کو منتخب کیا خلافت کے لیے، یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ڈائنوسور تھے، یہاں پہ بہت ساری اور مخلوقات تھی، ایک مخلوق انسان بھی تھا، اور ان مخلوقات میں سے آدم کو منتخب کر لیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ خلیفہ ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ، جو پہلا خلیفہ ہے وہ کیا تھا. اللہ میں نے کہا علامہ آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو، اس بندے کو، اس چیز کو، اس شخصیت کو ہم نے علامہ آدم الاسماء کلھا، اس کو اسم الاسماء، علم الاسماء تمام سکھا دیے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 خلیفہ وہ جس کو علم الاسماء آتا ہو. پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ آپ دونوں آپ اور آپ کی زوج جاؤ جنت میں قیام کرو. آپ سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ جی سر. کہ آپ اور آپ کی زوج جنت میں رہو، اس کا مطلب ہے خلیفہ آپ کہاں رہنے والا ہے؟ جنت میں. خلافت کہاں کرنی ہے اس نے؟ یہ چیز کلیئر نہیں ہے سر، جنت میں کریں گا یا پھر زمین پہ بھیجا جائے گا؟ دیکھیں نا، جی وزیر اعظم پاکستان رہتا جی کہاں ہے؟ اسلام آباد میں. اور اس کی حکومت کہاں ہوتی ہے؟ پورے ملک پہ. بس یہ کرنا ہے. ذہنی طور پہ آپ خود جنت کے ذہن میں ہوں گے، ماحول میں ہوں گے، پرسکون خوش رہو. اللہ نے قرآن میں جنت کے لیے کہا، اور وہاں پہ کیا لاؤ؟ خوش رہو. اور ولا تقربا هذه شجرہ تھا، اور اس ممنوع شجر کے قریب نہیں جانا. بس آدم نے یہ کرنا ہے، آدم ذات میں اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس شک کی طرف نہیں جانا ہے، ان درختوں کی طرف نہیں جانا ہے جن کے لیے اللہ نے منع کر دیا. ان کی جڑیں پکی ہوتی جائیں گی، وہ اترتی جائیں گی، اور ہمارے معاشرے میں گڑبڑ پھیل جائے گی. ہم نے اسٹارٹنگ میں نہیں آنا بھائی ان درختوں. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ ہم ذہنی طور پہ پرسکون اور طاقتور ہوں گے اور یکسو ہوں گے اپنے کام کی طرف. پھر ہمارا ذہن جائے گا عرض کی طرف، پھر ہم دیکھیں گے عرض کے معاملات کو دیکھیں گے. بھائی چونٹیاں کھانا کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. ہم اور آپ نہیں کرتے تب اللہ نہیں دیتا. دیکھیں جو کتے لوگوں نے پال رکھے ہیں، بڑے شاندار قسم کے پال رکھے ہیں، وہ بھی پل رہے ہیں، اور جو گلی میں کتا پل رہا ہے وہ بھی پل رہا ہے. آپ جو مرضی کہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا، اس کتے کے لیے زیادہ چیزیں سہولیات میسر کر دی ہیں، دوسرے کتے کے لیے دوسری سہولیات ہیں. دونوں کتے دونوں کھا پی رہے ہیں اور اپنی حرکتیں پوری کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان ہے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ریاض بھائی کیا کرنا ہے ہم نے؟ خلیفۃ الارض کی حیثیت سے، یہ خلیفہ تو بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، بہرحال خلیفۃ الارض کے اولاد ہونے کی حیثیت سے
ہمیں پرسکون رہنا ہے, خوش رہنا ہے, ذہنی طور پہ جنت کے ماحول میں رہنا ہے. بھائی جنت کا ماحول خوشی کا ہوتا ہے نا, ناخوش آدمی تو جنت میں نہیں جائے گا. بھائی جنت کا ماحول تو پرسکون ہے نا, سکون کا ہے, تو بے سکون آدمی تو جنت میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو سب کی پریکٹس کرنی ہے, پرسکون رہنا ہے, خوش رہنا ہے, مطمئن رہنا ہے. آپ خود بخود اس کے بعد جو کچھ آپ کے اندر سے باہر نکلے گا نا وہ خلیفہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. دوسرا کچھ آپ ذرا ٹائم کا بھی ریمائنڈر دے دینا مجھے کتنا ٹائم ہے, تاکہ اس کے حساب سے ہم آگے چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ تصویر تو لاؤ ان کی بھائی. جی سراج بھائی. سر یہ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگو. جی جی. تو سر اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے؟ ہاں اچھا, اس میں دیکھیں حضور قلندر بابا اولیاء نے اس ارشاد پہ زور دیا. ہم یہ کہیں گے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے, اس کا مفہوم بھی ہے. تو رسول اللہ کی بات کو انڈوز کیا کرنا ہی تھا حضور قلندر بابا اولیاء نے, لیکن اس کو ریپیٹ کیا, ہم یہ کہیں تکرار کی کہ اللہ سے اللہ کو مانگے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جیسے فرض کریں آج کی رات ہے, ہم یکسو ہیں, اب جو تھوڑا وقت بچے گا آخر میں ہم کچھ عبادات بھی کریں گے. تو جب عبادات کا موقع آیا تو کیا ہوا, ہماری یکسوئی اللہ بڑی, کی طرف اللہ میاں اللہ کی. اور جب قرب ہوا اب وقت آ گیا مانگنے کا, تو اس کے لیے ایک مثال دے دوں. میرے پیر مرشد نے استاد صاحب میں نے یہ سوال پوچھا تھا ان سے مظفر آباد جب آئے, مظفر آباد آمد کے موقع میں نے یہ پوچھا تھا. تو وہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کے لیے, فکر نیچز کا موقع تھا. تو ان سے یہی پوچھا تھا اللہ سے کیا مانگنا بہتر ہے, کیا مانگا جائے, کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے. تو ابا جی نے فرمایا کہ بھائی پھر اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے. پھر انہوں نے تذکرہ غوثیہ کا ذکر کیا کہ تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ وہاں پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا, تو بہرحال میں وہی اس کی مثال دوں گا کہ ایک بادشاہ نہیں تھا, ہارون رشید کی بات. تو اس کی بہت ساری کنیزائیں تھی, تو ایک کنیز جو ہے نا وہ بڑی اس کی محبوب کنیزہ تھی. تو باقی کنیزائیں اکثر کہا کرتی تھیں کہ بھائی بادشاہ سلامت, ہم آپ کی اتنی امیر المومنین کہتی تھی, جو ہم آپ کی اتنے خدمت کرتے ہیں, ہم بھی اتنی کرتے ہیں جتنی وہ کرتی ہیں, ہم بھی اتنی خوبصورت ہیں جتنی وہ کنیز خوبصورت ہے. وہ خاص کنیز میں کیا خاص بات ہے جو آپ اس کی طرف زیادہ آپ کی نظر التفات ہوتی ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کو اس کا جواب میں وربلی کے بجائے میں آپ کو فزیکلی یا پریکٹیکلی سمجھا سکتا ہوں. انہوں نے یہ کیا, کچھ دن بعد کہ ایک بڑا ہال تھا, وہاں پہ اپنی ساری چیزیں لگا دی, تخت, تاج, سونے, جواہرات, ہیرے, اختیارات, سارا کچھ, اور خود بھی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور تمام کنیزوں کو بلوا لیا. جب تمام کنیزائیں اس میں آ گئی, انہوں نے کہا آج کے دن جو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سب کچھ اس کا. تو تمام کنیزائیں بھاگی, کسی نے تخت کو ہاتھ لگایا, کسی نے ہیرے کو لگایا, کسی نے تاج کو لگایا. اور وہ جو کنیز تھی نا جس کی شکایت ہو رہی تھی, وہ بھاگتی بھی گئی اور اس نے ہارون رشید کو ہاتھ لگا دیا, اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہوئی. تمام خوشی خوشی جب پلٹی تو ہارون رشید نے کہا جی تم لوگوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ میری محبوب کیوں ہے, تو اب ذرا اس سے پوچھو تم نے یہ کیا کیا, سب تو دنیاوی چمک دمک اور مال و اسباب کی طرف بھاگی, یہ تم نے کیا کیا, تم چھوڑ کے میری جیسے بندے کی طرف آگے ایک انسان جو تمہارے بظاہر کسی کام کا نہیں تھا. تو اس کنیز نے کہا اے ہارون رشید, میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ, یہ سونا چاندی تخت تاج اور سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے, آپ ہی سے آیا ہے, آپ ہی نے دیا ہے. تو میں کیوں کمی کا سودا کرتی, میں نے ڈائریکٹ آپ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ آپ کی دسترس میں ہے سب کچھ, آپ سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا. تو سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ میں خلیفہ کو ہاتھ لگاؤں جس سے یہ سونا چاندی تخت تاج آ رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کو مانگنا چاہیے. اور اللہ سے اللہ کو کیوں مانگنا چاہیے, جب آپ اللہ سے محض اللہ کو مانگتے ہیں تو اللہ کی خلافت کی کیفیات آپ میں اثر پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, مخلوق آپ سے مستفید ہوتی ہے, مخلوق آپ کا خود سے خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھدار آدمی ہمیشہ اللہ کی طرف مڑتا ہے. اللہ میاں اس کے جواب میں فرشتوں کو ہے نا
حدیث شریف ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ جی میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتہ تمام آسمانوں پہ منادی کر دیتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندہ پسند ہے یا فلاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں، پھر وہ القاء کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، تم بھی اس کو پسند کرو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، پسند کے بعد محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ والی محبت جو اس کو محبت کہتے ہیں وہ پاکیزہ اور اس میں نورانیت اور روحانیت جس میں ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کی کیفیات بالکل نیو ہوتی ہیں. جن لوگوں نے یہ محبت نہیں کی ان کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا. وہ خالی مرد عورت کی محبت، مال دولت کی محبت، زمین جائیداد محبت، اولاد کی محبت سے واقف ہے بس، یا تھوڑی بہت ماں باپ کی محبت سے واقف ہے، باقی وہ ان محبتوں کے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا جواب ختم ہو گیا. آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور مجھے وقت بتا دیں کتنا وقت باقی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شبیر بھائی. سر میری کویشچن یہ ہے کہ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہر 10,000 سال کے بعد زمین کروٹ لیتی ہے، جہاں خشکی وہاں پانی، جہاں پانی وہاں خشکی. اب یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، کیا یہ اسی کی طرف اشارہ تو نہیں ہے سر؟ اچھا دیکھیں شبیر بھائی، ہر 10,000 سال بعد زمین کی بیلٹ تبدیل ہوتی ہے. آثار نے یہ بتایا اور تقریباً ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ تقریباً 17 مرتبہ یہ ریپیٹ ہو چکی. 17 مرتبہ. وہ جو آرکیولوجسٹ وغیرہ بھی ہیں نا وہ آپ کو بتائیں گے یا اس کے قریب ترین کی بات بتائیں گے کہ یہاں پہ پہلے زمین تھی، دیکھیں یہاں پہ پانی تھا، یہ اس کی تہ لگی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر زمین کی. اب بتاتے ہیں آپ کو ساری راک والے جتنے آرکیولوجسٹ ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا تقریباً کم و بیش 17 مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیلٹ تبدیل ہونے کا وقت آ رہا ہو. ظاہرہ اشارہ و کنایوں میں ہمارے بزرگوں نے بھی یہ باتیں کہی ہوئی بھی ہے اور کی ہوئی بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تحریر بھی ہیں. تو بالکل میں اس طرح کہوں گا کہ کرونا وائرس ان میں سے ایک حصہ ہو سکتا ہے. باقی میں اس کو اتنا میں نہیں کہہ رہا کچھ زیادہ اس کے بارے میں. میں اس مرض کا احترام کرتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کی ہر اس چیز کا احترام کرو جو اللہ کی طرف سے بڑے تیزی سے آ جائے نا. کوئی آفت، ہم اس کو آفت کہتے ہیں، اللہ کی اپنی ایک ترتیب ہے. جب زلزلہ آیا تھا تو میں کہتا ہوں اس کا احترام کرو. جی سر. تو اب میں اس کے احترام میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ اللہ نے کوئی ایک ٹول شاید استعمال کرے. ورنہ مجھے تو پازیٹیو لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ میاں زمین کو اور توانا کرنا چاہ رہا ہے اور حفاظتی کرنا چاہ رہا ہے. شاید اس لیے اللہ میاں نے یہ کرونا کو استعمال کیا ہو. اچھا نمبر 1. اچھا جہاں اگر وہ تباہی شروع بھی ہوتی ہے، بیلٹ تبدیل بھی ہوتی ہے، تباہی نہیں ہوتی. جہاں پانی ہے وہاں خشکی، جہاں خشکی ہے وہاں پانی. نا ایسا تو نہیں ہے سب جگہ پانی آ گیا سب جگہ خشک ہو گیا، وہ تباہی ہوتی ہے. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس تبدیلی، بیلٹ کی تبدیلی کو لوگ خواہ بخواہ قیامت اور دجال اور پتہ نہیں کس سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. کب آئے گا کسی کو نہیں پتا. قیامت کب آنی کسی کو نہیں پتا، دجال نے کب آنا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. علامات ہیں جو بس جوڑے جا رہے ہیں، ہر سال جوڑتی ہیں. 100 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 100-150 سال بعد کا کسی نے بڑا مشہور یہ فکرہ ہے کہ مسلمان جتنے تھے وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں، تو اب یہ قیامت آنے والی. صرف رسول اللہ کے 100-150 سال کے اندر کی بات. ٹھیک ہے، تو روز ہم لوگ ہر روز ایک قیامت کی طرف تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ بے عملے لوگوں کی نشانی ہے. یہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ذہنی سست لوگوں، دنیا نہیں مارے گی ان کو، نہ کرونا مارے گی. ہم خود ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہوئے مرنے کے لیے. ہم خود سے مر جائیں گے کہ لو جی قیامت تو آ رہی ہے نا، مر تو جانا ہی ہے. روش ٹھیک نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو بالکل اللہ میاں نے پہلے بھی ایسا کیا. اچھا اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ میاں تل جائے ایک کام کرنے کو تو میں اور آپ تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ سوال. اچھا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے. ہمارے پاس 7 منٹ اس میٹنگ میں ابھی رہتے ہیں. نہیں ہے تو پھر ہم دعا کروا دیں. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے وہ انمیوٹ کر کے بات کر سکتا ہے، ادروائز پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں بات دعا تو ہو چکی ہے، جی میں دعا کر چکا ہوں.
دعا کی روایت کی طرف نہ ہی جائے، سوالات کا سیشن ہے، ٹھیک ہے، دعا کر لی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی اور کوئی سوال ابھی ہے بھی نہیں. بس آخری کچھ معروضات پیش کرتا ہوں اور اس کو ختم کرتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی طرح رجوع کرو، ترجمے سے شروع کرو. ابھی آپ نے عربی پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، مطلب معنی پہ غور کرنا ہے آپ نے، پھر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کا فہم آئے گا، پھر اس کی روح سے واقفیت ہوگی، اس کے بعد آپ ہدایت کی طرف آئیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بس اس آیت کو پکڑ لیں. دیکھیں میں 25 سال سے اس کی تقریبات میں نے اجتماعی اس میں اس بات کو رکھا رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی میرے ذہن میں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت دیتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن متقین کو اور تقوی اختیار کرے. تقوی کے جو بھی طریقے ہیں وہ تزکیے کے ساتھ جڑے، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو روکیں، اپنے آپ کو روکنے کی عادت ڈالیں. کچھ چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو اصلاح کر لیں. اس میں کیا ہے، میں بھی اصلاح کر رہا ہوں، آج کل بھی کر رہا ہوں، مزید بھی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ پاک موقع دے، آپ کو بھی دے گا. اصلاح کی طرف، اصلاحات کی طرف آئیں، تزکیہ حاصل کریں اور اذکار کریں. مختلف قسم کے اذکار ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں آپ کے ریکارڈ میں، اب اس کو لگائیں، سنیں، اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں. یا حیو یا قیوم کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریں، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا وہ کریں، ٹھیک ہے. ایسے گنگنا دیں، چلیں یوں ہی کر لیں تاکہ عادت ہو. رمضان تک آپ مقوی ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے. قرآن کو پڑھا ہے. قرآن کی دوڑ میں نہ لگے کہ آج 10 قرآن ختم ہو گئے تو 15 کرتی. قرآن کو غور کرنا ہے، ہر وقت قرآن کے ماحول میں رہنا، ٹھیک ہے. ضروریات پوری کرنی ہے، ضروریات کے لیے سب جگہ جانا ہے، ظاہر ہے دکانوں میں جانا ہے، آفیسز میں بھی کام کرنا ہے، لیکن اس کے اندر محو نہیں ہونا جیسے عام زندگی میں ہوتا ہے. تو بس میں اس میں محویت کو کم کریں، سب کچھ چھوڑیں. باہر کرونا یا کچھ بھی نہ بھی ہو، آپ نے تو جیسے ہم ہر سال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو استقبال رمضان کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم استقبال رمضان انشاءاللہ رمضان سے قریب 1 ہفتہ پہلے اسی طرح آن لائن کریں گے، اور وہ بھی ریکارڈ ہوگا اور وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ نشر کریں گے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں آج کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ سب کی آمد کا شکریہ. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.